کہ ایک تو ہے لا معبود الا اللہ۔ آج کل ٹی وی پر ایک مولانا صاحب قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں جن کا نام ڈاکٹر اسرار احمد ہے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے عقیدے کے بارے میں بتائیے تاکہ ہم اسی لحاظ سے ان کی باتوں کو قبول یا رد کرنے میں اپنا فیصلہ کر سکیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے سب کو آوازہ دے رکھا ہے، بریلویوں تم بھی آ جاؤ، دیوبندیوں تم بھی آ جاؤ، شیعوں تم بھی آ جاؤ، اور پھر اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جو نبی کو نوری کہے وہ بھی ٹھیک ہے اور جو نبی کو بشری مانے وہ بھی ٹھیک ہے، بریلوی بھی ٹھیک ہیں، دیوبندی بھی ٹھیک ہیں۔ ان کا عقیدہ صوفیوں کا عقیدہ ہے۔ وحدت الوجود کے عقیدے پر ڈاکٹر صاحب ایمان رکھتے ہیں، اپنے گھر میں رفع الیدین کرتے ہیں، اپنی مسجد میں رفع الیدین نہیں کرتے، فجر کی نماز میں ضرور کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک دین اکبر بنایا ہوا ہے، کبھی اس کی لے لو مان لو، کبھی اس کی مان لو۔ وہ اللہ اور اس کے نبی والا دین ان کے پاس نہیں ہے، لہٰذا ان کا درس سننے سے اجتناب کیا جائے، چونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہوتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے عقیدے کو خراب کر دیں۔ لا الہ الا اللہ، اس کی ایک سطح ہے لا معبود الا اللہ، یعنی لا مسجود الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، لا شارع الا اللہ، حکم دینے والا کوئی نہیں اللہ کے سوا، اور کوئی نہیں شریعت دینے والا، قانون دینے والا اللہ کے سوا۔ لا قاضی الحاجات الا اللہ، لا حل المشکلات الا اللہ، کوئی نہیں ہے کہ جو ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہو سوائے اللہ کے۔ لا غافر الذنب الا اللہ، کوئی نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکے سوائے اس کے۔ لا رازق الا اللہ، کوئی نہیں ہے جو ہمیں رزق دیتا ہو سوائے اللہ کے۔ اب یہ ہے لا معبود الا اللہ، یہ ہے شریعت۔ اس سے ایک بلند تر سطح ہے، وہ ہے طریقت۔ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ انسان کا مطلوب حقیقی، محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہ رہے، سب کی محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں، تمام مقاصد اللہ تعالی کے مقصد کے تابع ہو جائیں۔ یہ ہے طریقت کہ انسان کا اندرونی وجود جو ہے، روحانی وجود، وہ لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ تک پہنچے۔ اب اس سے بلند تر سطح وہ ہے کہ جس کا تعلق نہ شریعت سے ہے نہ طریقت سے ہے۔ یہ فلسفے کی ایک شاخ ہے، ماہیت وجود۔ اس کے ضمن میں لا موجود الا اللہ، اب یہ آخری بلند ترین سطح ہے۔ لیکن اس لا موجود الا اللہ کی تین شکلیں دنیا میں رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو گویا کہ جو کچھ موجود ہے وہ اللہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ بدترین کفر ہے، بدترین شرک ہے، اسی کا نام پینتھیزم ہے، اور اسی کا اصل مفہوم ہمہ اوست ہے، جبکہ شریعت اور طریقت ہمہ از اوست، ہمہ با اوست ہے۔ تو ایک تو توحید وجودی یہ ہو گئی لا موجود الا اللہ، جو کچھ موجود ہے اللہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک لا موجود الا اللہ یا توحید وجودی کی تعبیر یہ ہے کہ وجود حقیقی ہے ہی صرف اللہ کا، باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ کل ما فی الکون، یہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے، الا وہم و خیال، یہ وہم ہے ہمارا، خیال ہے، تصور ہے، اور عکوس فی المرایا او ظلال، یا یہ کہ یہ جیسے کہ آئینے میں تصویر نظر آ جاتی ہے، عکس نظر آ جاتا ہے، اس کا وجود کوئی نہیں ہوتا، یا سایہ ہوتا ہے تو سائے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ خیال ہمارے ہاں شاعری میں بہت زیادہ پیش کیا گیا ہے، اور کافی لوگوں کو مقبول ہے لوگوں کے اندر۔ چنانچہ میں نے بہت سے آپ کے سامنے اشعار رکھے کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیے و اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ یہ دام خیال ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یا یہ کہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، یہ بھی ہے، ایک خیال ہے، نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دوسرا جو ہے، اس کے لیے عام طور پر لفظ وحدت الشہود کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ منسوب ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مثال دی کہ
کہ اگر آپ ایک لاٹھی لے لیں اور اس کے ایک سرے پر کپڑا باندھ کر اس میں مٹی کا تیل ڈال کر اس میں آگ لگا دیں تو ایک شعلہ جوالہ آپ کے پاس ہے. اب اس لاٹھی کو تیزی سے حرکت دیجئے تو آپ کو ایک آتشی دائرہ نظر آئے گا. آنکھ دیکھ رہی ہے کہ دائرہ ہے، آگ کا دائرہ ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے دائرہ نہیں ہے، وہ تو ایک ہی شعلہ جوالہ ہے. لو شم حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے، فانوس کی گردش سے کیا کیا نظر آتا ہے. تو یہ دوسرا درجہ ہے. تیسری بات وہ ہے جو محی الدین ابن عربی جو ہمارے صوفیہ کے ہاں شیخ اکبر کے نام سے موسوم ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ وجود حقیقی تو ایک ہی ہے، ذات باری بھی اور اس کائنات کا وجود اصلاً ایک ہے. البتہ جب کوئی شے مشکل ہو جاتی ہے، معین ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ کا غیر ہو جاتی ہے. یعنی انہوں نے اسے بھی حقیقی کہا، اللہ کی ذات تو حقیقی ہے ہی، جو کچھ وجود میں نظر آ رہا ہے وہ بھی غیر حقیقی نہیں ہے، لیکن اس کی جو شکل بن گئی ہے معین، وہ اللہ کی ذات سے جدا ہے. اب یہ تین باتیں ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دفع کرو ان مسائل کو، کیا ضرورت ہے، ہمارے دین کی کوئی ضرورت اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بات بھی ٹھیک ہے. پھر یہ کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ہمیشہ کہ جو چاہتے ہیں کہ حقیقت کو سمجھیں اور ان کا ذہن جو ہے وہ ان سوالات کا جواب چاہتا ہے. تو جو جوابات دیے گئے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. میں کسی کا بھی مبلغ نہیں ہوں. البتہ ظاہر بات ہے کہ پہلی بات کہوں کہ میں تردید کرتا ہوں with all the emphasis at my command کہ جو کچھ ہے اللہ ہے، نہیں، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، قطعاً غلط ہے. البتہ یہ ہے کہ وحدت الشعور یا وحدت الوجود کی دو تعبیرات میں سے آپ کو جو پسند آئے آپ قبول کر لیں، کوئی بھی پسند نہ آئے اس کو پھینک دیں.